اپنے دین کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان رشتوں کو اور دوستوں کو اور جان پہچان والے لوگوں کے ساتھ نرم دل والے معاملات رکھنے چاہیے۔ ان رشتوں کو سنبھال کر عزت سے رکھیں تاکہ ہمارے حق ادا ہوں، اور رب کے احکامات بھی یہی ہیں کہ حدیث میں ہے رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، کہ رشتوں کو جوڑے رکھیں خواہ کیسے بھی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داروں میں اگر تم سے کوئی اچھا سلوک نہ کرے تو تم اچھا سلوک کرو، یہ ہے رشتے جوڑنا۔ اگر ان کی بدسلوکی ایک حد تک رہے تو ٹھیک ہے، اگر ایک حد کو کراس کر رہی ہے تو صحیح ہونے کی بجائے فساد بڑھا ہے، تو اس صورت میں وقتی طور پر قطع تعلق کیا جا سکتا ہے، وقتی طور پر، اور پھر ایک حد میں رہ کر ملیں اور تعلقات کو محدود کر لیں۔ یہ بھی مجبوری کی صورت میں اجازت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی دوست کے ساتھ بحث نہ کریں، اور جو دوست ہوگا وہ بحث نہیں کرے گا اور نہ مذاق اڑائے گا، اور مذاق کرنے سے دل میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور کوئی ایسا وعدہ نہ کرو جو تم پورا نہ کر سکو، کہ دوست کا اعتماد کبھی خراب نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلوص والی دوستی کا حکم دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ جنگل میں گئے اور ایک صحابی ساتھ تھے، تو درخت سے دو مسواکیں کاٹی، ایک ٹیڑھی اور ایک سیدھی، اور دوستی کا تقاضا یہ بتایا کہ جو سیدھی مسواک تھی وہ صحابی کو دے دی، اور جو ٹیڑھی تھی وہ خود استعمال کی۔ اور صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا غلام ہوں، آپ میرے آقا ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوستی کا تقاضا اور صحبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنی دوستی اور صحبت کو اہمیت دیں۔ فرمایا کہ دوست وہی ہے جو دوسرے کو اہمیت دے، تو آپ نے حق جتاتے ہوئے وہ مسواک اسے دی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوستی اور صحبت اور تعلقات کا سوال ضرور کرے گا۔ اپنے دوست کے لیے اچھا سوچنا، خیر کا گمان رکھنا، پیار کرنا اور نرم رویہ رکھنا۔ دوستی کسی بھی لالچ کے تحت نہ کریں، اور دوستی میں کبھی لالچ نہ رکھیں۔ دوست کی اصلاح کرے۔ جو دوست آپ کی غلطیوں پر پردہ ڈال کر آپ کو پابند کر رہا ہے، وہ دوست نہیں۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوست کی غلطی اس کو نہیں بتاتے کہ وہ غلطی سدھارے، بلکہ اس کی غلطی اس کو بتانے کی بجائے باقی سب کو اس کی غلطیاں بتاتے ہیں۔ یہ دوستی نہیں ہے، دشمنی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوستی اور رشتہ داری اور تعلقات میں کچھ باتوں کا خیال بھی رکھیں۔ ایک تو وہ جن سے دوستی اور رشتہ داری کا تعلق ہے، دوسرے وہ جن سے صرف جان پہچان ہے، تیسرے وہ جن سے جان پہچان بھی نہیں۔ ہر ایک کے ساتھ برتاؤ کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ جن سے جان پہچان بھی نہیں، اگر ان کے ساتھ میل جول رکھنا پڑے تو ان باتوں کا خیال رکھو کہ وہ جو ادھر ادھر کی باتیں اور خبریں بیان کریں ان کی طرف کان مت لگاؤ، ان سے بہت زیادہ مت ملو، ان سے کوئی امید اور التجا مت کرو، اور اگر کوئی بات ان میں خلاف شرع دیکھو تو اگر یہ امید ہو کہ نصیحت مان لیں گے تو نرمی سے سمجھا دو۔ جن لوگوں سے دوستی اور تعلق ہے ان میں ان باتوں کا خیال رکھو۔ اول تو ہر کسی سے دوستی نہ کرو، ہر کوئی دوستی کے قابل نہیں ہوتا، اور اسی طرح ہر آدمی جس سے آپ ہاتھ بڑھا لو وہ دوست نہیں ہوتا۔ پہلی بات یہ کہ دوست وہ بناؤ جو عقل مند ہو، کیونکہ بے وقوف آدمی سے ایک تو دوستی کا نبھا نہیں ہوتا، دوسرے کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تمہارے
تمہارے لیے فائدہ سوچے، مگر بے وقوفی کی وجہ سے الٹا نقصان کر گزرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے اخلاق و عادات درست ہوں، اپنے مطلب کی دوستی نہ رکھے اور غصے کے وقت آپے سے باہر نہ ہو جائے، ذرا سی بات اس کے دل میں نہ کھٹکے۔ تیسری بات یہ کہ دیانتدار ہو، کیونکہ بے دین شخص جب اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا تو تمہیں اس سے کیا امید ہے کہ اس سے وفا ہوگی۔ دوسری خرابی یہ کہ جب تم بار بار اس کو گناہ کرتے دیکھو گے اور دوستی کی وجہ سے نرمی کرو گے تو خود تمہیں بھی اس گناہ سے نفرت نہیں رہے گی۔ تیسری خرابی کہ اس کی بری صحبت کا اثر تم پر پڑے گا اور تم سے بھی ویسے ہی گناہ ہونے لگیں گے۔ اس دنیا میں ہرس، کیونکہ ہرس والے کے پاس بیٹھنے سے ضرور دنیا کی ہرس بڑھتی ہے۔ جب ہر وقت اس کو اس دھن اور اسی چرچے میں دیکھو گے، کہیں پیسے کا ذکر، کہیں عمدہ لباس کی فکر، کہیں گھر کے سامان کا ذکر، تو تمہیں بھی ضرور ہرس ہوگی۔ اس کو خرد ہرس نہ ہو، کم قیمت کپڑا پہننا، ادنا درجہ کا کھانا کھاتا ہو، ہر وقت دنیا کی ناپائیداری کا ذکر کرتا ہو، اس کے پاس بیٹھ کر جو کچھ تھوڑی بہت ہرس ہوتی ہے وہ بھی دل سے نکل جاتی ہے۔ اور اس کی عادت جھوٹ بولنے کی نہ ہو، کیونکہ جھوٹ بولنے والے آدمی کا کوئی اعتبار نہیں۔ خدا جانے اس کی کس بات کو سچا سمجھ کر آدمی دھوکے میں آ جائے۔ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ دوستی کا تعلق قائم کرنے سے پہلے جب کسی میں یہ ساری باتیں دیکھ لیں تو تعلق پیدا کر لیں، تو اب اس کے حقوق اچھی طرح ادا کریں۔ وہ حقوق یہ ہیں، جہاں تک ہو سکے ضرورت کے وقت اس کے کام آؤ، اگر اللہ تعالیٰ گنجائش دیں تو اس کی مدد کرو، اس کا بھید کسی سے مت کہو، جو کوئی اس کو برا کہے اس کو نہ بتاؤ، جب وہ بات کرے تو کان لگا کر سنو، اگر اس میں کوئی عیب دیکھو تو نرمی اور خیر خواہی سے تنہائی میں سمجھاؤ، اگر اس سے کوئی خطا ہو جائے تو درگزر کرو اور اس کی بھلائی کے لیے دعا کرتے رہو۔ وہ لوگ جن سے صرف جان پہچان ہے، ایسے آدمیوں، ایسے انسانوں سے بڑی احتیاط درکار ہے، کیونکہ جو دوست ہیں وہ تمہارے فائدے میں ہیں، اور جن سے جان پہچان بھی نہیں، وہ اگر فائدے میں نہیں تو برائی میں بھی نہیں، اور جن سے نہ دوستی ہے نہ بالکل ناواقف ہیں آپ، زیادہ تکلیف ایسوں سے پہنچتی ہے کہ زبان سے تو دوستی اور خیر خواہی کا دم بھرتے ہیں اور پس پردہ جوڑ دیتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ہر وقت عیب ڈھونڈا کرتے ہیں اور بدنام کرنے میں فکر لگے رہتے ہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے کسی سے خواہ خواہ جان پہچان مت کریں، ان کی دنیا کو دیکھ کر ہرس مت کرو اور ان کی خاطر اپنا دین برباد مت کرو۔ اگر کوئی تم سے دشمنی بھی کرے تو تم اس سے دشمنی مت کرو، اس کی طرف سے پھر تمہارے ساتھ اور زیادہ برائی ہوگی جس کو برداشت نہیں کر سکو گے اور اس دھند میں لگ جاؤ گے جس سے دین اور دنیا کا نقصان ہوگا۔ اس واسطے درگزر ہی بہتر ہے۔ جو کوئی تمہاری غیبت کرے تو سن کر غصہ نہ ہو، نہ یہ تعجب کرو کہ اس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا اور میرے حق جتایا اور میرے بڑے ہونے کا یا میرے تعلق کا کوئی خیال نہیں کیا، کیونکہ اگر انصاف سے دیکھو تو تم بھی خود سب کے ساتھ ہر وقت ایک حالت میں نہیں رہ سکتے۔ سامنے اور برتاؤ سے پس پشت بھی پھر جب مصیبت میں خود مبتلا ہوتے ہو تو دوسروں پر کیوں تعجب کرتے ہو؟ کسی سے امیدیں وابستہ مت کرو۔ مختصر یہ کہ کسی سے کسی طرح کی کوئی توقع مت رکھو، نہ تو کسی قسم کے فائدہ پہنچنے کی، نہ کسی کی نظر میں عزت بڑھنے کی، اور نہ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کی۔ جب کسی سے کوئی امید نہ رکھو گے تو پھر کوئی تم سے کیسا ہی برتاؤ کرے گا، تمہیں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی، اور خود جہاں تک ہو سکے سب کو فائدہ پہنچاؤ۔ اگر کسی کے لیے کوئی بھلائی کی بات سمجھ میں آئے
اور یہ یقین ہو کہ وہ مان لے گا تو اس کو بتا دو، ورنہ خاموش رہو۔ اگر کسی سے کوئی فائدہ پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اس شخص کے لیے دعا کرو، اور اگر کسی سے نقصان یا تکلیف پہنچے تو یہ سمجھو یہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو اور اس شخص سے بغض مت رکھو۔ غرض یہ کہ مخلوق کی بھلائی کو نہ دیکھو، بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ پر نگاہ رکھو، اسی سے تعلق رکھو اور اس کی تابع داری اور یاد میں لگے رہو کہ اگر دوستی، رشتے ناتے یا کوئی اور تعلق ہے تو اس سے مخلص ہو جائیں، اور اگر وہ آپ سے بددیانت ہیں تو کچھ دیر کے لیے سائیڈ پہ ہو جائیں۔ یہ دنیا ہے، اس میں طرح طرح کے لوگ ہیں، کوئی انسان مکمل نہیں، مکمل ہے تو میرے رب کی ذات ہے۔ ہم سب میں کچھ نہ کچھ خامیاں ضرور ہیں، لیکن دوسروں میں نقص نکالنے سے پہلے خود کو بہتر کرو، اور اگر تعلقات نبھانے اور دوستیاں نبھانی ہیں تو پھر ہمت اور حوصلے سے کام لیں۔ ہر انسان میں کچھ خوبیاں اور کچھ خامیاں ضرور ہوتی ہیں، تو نظر انداز کرنے کی کوشش کریں تو آپ سکھی ہو جائیں گے، اور ایسے دوست رشتہ داروں سے احتیاط بھی کریں جو آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ ہمارا دین بہت آسان ہے اور اس آسانی سے فائدہ لیں۔ آپ اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے گزار سکتے ہو۔ لوگوں کے معاملات ان کے حساب سے دیکھا کریں اور ان کو ان کے لیول سے ملیں تو یقین مانیں آپ سکھی ہو جاؤ گے۔ لیکن ہمارا دین تو بار بار یہی کہتا ہے خیر بانٹو، اور انشاءاللہ ہم خیر ہی بانٹیں گے، شر نہیں۔ اپنی زندگی کو سکھی کر لو، دوسروں کے معاملات میں نرمی رکھو۔ اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔